الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ صدق اللہ العظیم فجاء محمد سراج منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ سورہ انعام آیت نمبر 75، 7واں پارہ، ارشاد باری تعالی وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم نے کس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھائے، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ تفسیر اس کی یہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے اور بہت زیادہ نبی اور رسول آگے ان کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں، اور مقام و مرتبے کے لحاظ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی نبیوں میں سب سے زیادہ ہے۔ جب انہوں نے آنکھ کھولی تو قوم کو بت پرستی میں مبتلا دیکھا، لیکن شروع عمر سے ہی حضرت ابراہیم بتوں کو غلط سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ خدا نہیں ہے۔ جب یہ ان کا ذہن یہ ہوا تو پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر اس کائنات کا مالک و خالق کون ہے، پھر اللہ کون ہے؟ تو پھر انہوں نے مختلف چیزوں میں غور کرنا شروع کیا، چاند، ستارے اور سورج پر غور کرنا شروع کیا، اور آخرکار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو ان سب کا مالک اور خالق ہے وہی اللہ ہے۔ یہ ابھی انہیں نبوت نہیں ملی، اللہ کی طرف سے وحی نہیں آئی، لیکن وہ اپنے اندر کے جذبے سے، اندر کے ایک علم سے اس مقام تک پہنچ گئے کہ جو اس کائنات کو بنانے والا ہے، چلانے والا ہے، وہی خدا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے انہیں ملکوت السماوات والارض، پھر اپنی نشانیاں بھی دکھائیں۔ واقعہ یوں ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک پتھر پر لا کر کھڑا کیا گیا، اور پھر آسمانوں تک بلکہ عرش بریں تک کے پردے ہٹا دیے گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام عرش بریں تک دیکھ رہے تھے۔ یہ ایسا معجزہ ہوا، اور جب نیچے نظر کی تو تحت الثری تک اسفل سافلین تک دیکھ لیا۔ ایک طرف جنت کا مشاہدہ کر لیا مکمل طور پر، اور دوسری طرف اسفل سافلین کا مشاہدہ کر لیا، حتیٰ کہ جنت میں اپنا مقام بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اسی پتھر پر کھڑا کر کے دکھا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے مشاہدات کروائے گئے،
اور آج بھی اگر کوئی اپنی روح کو اتنا پاکیزہ بنا لے اور اسے کوئی استاد کامل مل جائے تو یہ عرشی منازل اس کے لیے ایسے ہی ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے یہ کشفن کھول دیتے ہیں چیزیں۔ تو یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ تاکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خوب یقین، حق الیقین والا جو ہے نا وہ منزل تک پہنچ جائیں، اور کسی بھی جگہ پھر آگے جا کر پاؤں نہ ڈگمگائیں، کیونکہ آگے بڑی آزمائشیں آنے والی تھیں۔ اللہ رب العالمین نے ایمان و یقین کے اس مرتبے پر فیض کیا جہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تمام آنے والی آگے جو آزمائشیں تھیں ان میں سے گزر جائیں۔ وہ صلاحیت، وہ یقین، وہ ایمان، وہ پختگی اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مشاہدات کروا دیے۔ دیکھیں پھر اتنے بڑے، آپ نے بڑے مشہور جو واقعات ہیں ان میں سے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانا بہت بڑی آزمائش تھی، اور میں نے کل بھی شاید عرض کیا تھا کہ اتنا یقین پختہ تھا کہ جبریل امین آئے ہیں اور کہا کہ اے جبریل کیا رب نہیں دیکھ رہا؟ جبریل نے کہا دیکھ رہا ہے، تو کہا پھر پیچھے جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، وہ دیکھ رہا ہے تو پھر ہٹ جا پیچھے، میں جانوں اور رب جانے۔ وہ جلانا چاہتا ہے تو ابراہیم جلنے کے لیے خوش ہے، اگر وہ بچانا چاہتا ہے تو ابراہیم اس پر بھی راضی ہے۔ پھر اپنی جوان بیوی اور دودھ پیتے ہوئے بچے کو اس بے آباد مکے کی جگہ جو ہے آج کل بالکل ویرانہ تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی پانی کا بندوبست نہیں تھا، اور یہ سیاہ چٹانیں اور سخت پہاڑ تھے، یہاں تو جھاڑی بھی نہیں اگتی تھی۔ ایسے علاقے میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑنا، پھر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ذبح کرنا، چھری اس کے گلے پہ چلانا، یہ ساری آزمائشیں تھیں۔ پھر اللہ کے ساتھ محبت انتہا درجے تک پہنچی ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ ایک دن جبریل امین آئے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں چرا رہے تھے، بھیڑ بکریاں۔ انہوں نے کسی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کے اللہ کا نام لیا، اور بڑے خوبصورت انداز میں پھر اللہ کا نام ہو اور جبریل امین کی زبان ہو تو اس میں کتنی خوبصورتی ہوگی۔ جب ان کے کانوں میں یہ آواز پہنچی تو ارد گرد دیکھا تو وہ ایک بندہ کھڑا ہے، وہ آواز دی کہ بھائی ادھر آ، تو کون ہے؟ کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کہا یار بڑی پیاری تمہاری آواز ہے، تم نے بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی ہے، اللہ کا نام لیا ہے، ایک دفعہ اور لو، مجھے بڑا سکون ہوا ہے، مجھے بڑا سرور آیا ہے، ایک دفعہ اور۔ کہنے لگے پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے لیا تھا، اب تم مجھے کہہ رہے ہو تو مجھے بتاؤ اس کے بدلے کیا دو گے؟ کہا یہ آدھا ریوڑ میں تمہیں دے دوں گا۔
آدھی بھیڑ بکریاں تمہیں دے دوں گا۔ حضرت ابراہیم نے پھر حضرت جبریل امین نے پھر نام لیا اللہ کا، پھر دل میں اور زیادہ محبت جاگ اٹھی، شوق، اور پھر کہا حضرت ابراہیم نے ایک دفعہ یار بس اور لے دے۔ کہنے لگے اب کیا ملے گا؟ کہنے لگے باقی آدھا ریوڑ بھی، باقی آدھی بھیڑ بکریاں بھی تمہاری۔ حضرت جبریل امین نے پھر نام لیا، دے دی، سارا ریوڑ اس کے حوالے کر دیا، اور پھر کہا چل یار ایک دفعہ تو اور لے دے۔ کہنے لگا اب تمہارے پاس کیا رہ گیا ہے؟ کہا یار تو سفید پوش آدمی ہے، تجھے یہ بکریاں اور بھیڑیں چڑھانے کے لیے کوئی نوکر بھی تو چاہیے، میں ساری عمر تمہاری نوکری کروں گا، ایک دفعہ میرے اللہ کا نام اس طرح پھر لے لے۔ اللہ اکبر، کیا یقین تھا! تو جبریل امین نے نام لیا اور کہا یہ لے تمہاری بکریاں بھی اور تم بھی، میں تو فرشتہ ہوں، تمہاری آزمائش کے لیے آیا تھا کہ تمہارے دل میں اللہ کی محبت کس قدر ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمانوں کا مشاہدہ اللہ رب العالمین نے کرا دیا اور عرش بری تک پردے ہٹا دیے۔ کیوں؟ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ حضرت ابراہیم کا ایمان اس قدر پختہ ہو جائے کہ تمام جو آنے والی آزمائشیں ہیں ان میں سے گزر جائیں ابراہیم اور پاؤں ڈگمگائے نہ، کیونکہ آگے چل کر ان کی نسل سے ایک نبیوں کا لمبا سلسلہ شروع ہونے والا تھا، اور باپ کی تربیت اللہ رب العالمین نے اس انداز میں کی، باپ کو اس قدر پختہ ایمان نصیب کیا کہ اللہ اکبر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر سب سے زیادہ پختہ یقین و ایمان، سب سے زیادہ مقام و شان و مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔